یہ سر ہماری پرائورٹیز کدھر جا رہی ہیں؟ بھارت جو ہے وہ آج ہم سے بات نہیں کر رہا. ہم نے اپنے آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھا. کیونکہ نیوکلیر ویپنز کا ہونا تو بہت ضروری ہے. چلو اپنے دفاع کے لیے ہمارا دفاع مضبوط ہوا اور جنگ کے جو سائے میں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے جو اوپر سے جو چھٹ گئے. لیکن سر ہماری پرائورٹیز کہاں پہ خراب ہیں؟ ایک طرف ہم پیسہ بھی اپنا ایجوکیشن کو الوکیٹ نہیں کر رہے، دوسری طرف ہمارا جو نیبر ہے بھارت وہ ہم سے بات نہیں کر رہا، اور ہم سارا کچھ ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں، اکانومی پہ وہ بھی مضبوط نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے پیسہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن پہ لگا سکیں. تو پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ رہا بھارت کی وجہ سے 70-75 سال. آج بھارت بھی بات نہیں کر رہا، اور آج ہمارے ہاتھ جو معاشرہ ہے جسے کہا جا سکتا ہے ایجوکیشنلی، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو آپ اس سارے جو ڈیکوٹمی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے ہتھیار آگے کہ نمبرز میں آپ انڈیا کو بھی یا کراس کرتے ہیں یا اس کے مقابلے میں آگے جو آپ کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں یا میزلز ہیں جو بھی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ٹینکوں پہ اور جو کنونشنل طیاروں پہ یا میزلز پہ آپ اپنے پیسے خرچ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک میتھ ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے یہ امن قائم ہوتا ہے، یہ اصل میں اس کو بیلنس آف ٹیرر کہتے ہیں کہ دو ملک کا وہ پڑوسی ہوں یا رائیولز ہوں کسی بھی طریقے سے، تو وہ ہتھیار رکھ کے تو ایک دوسرے کو ایک خوف کا توازن جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے یا ہم نے کیا تو آپ یہ کر دیں گے. تو وہ ایکچولی امن نہیں ہوتا. امن آپ اس کو کہتے ہیں جو بغیر ہتھیاروں کے بہت سارے ملکوں نے اچیو کیا، جس کی ایک بڑی مثال آپ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں. سوئٹزرلینڈ کے ارد گرد جو ہے وہ سارے ہتھیار بند قسم کے ملک ہیں، سوائے جرمنی کے. آپ دیکھ لیں فرانس ہے، اٹلی ہے، اس طرح کے ان کے تاریخی تجربات بھی ایسے تھے کہ ان سب ملکوں نے ان پہ حملے کیے، ان کے آپس میں کانفلکٹ چلتے رہے. اس کے علاوہ یہ جو سویڈن، ناروے، بہت سارے اس طرح کے ملک ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار، کوئی فوجیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ اپنا ڈیفنس سکسیسفلی کر سکیں کسی بھی بڑے ملک کے خلاف، لیکن انہوں نے پالیسیز ایسی بنائی ہیں کہ جس کے نتیجے میں امن ان کے لیے سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ ایک گارنٹی ہو گئی بہت سارے طریقوں سے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک ضمناً بات ہے، لیکن آپ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بغیر اگر اس وقت جب انڈیا نے دھماکہ کیا تھا اس سے بہت پہلے انڈیا کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لیتے. اور پیس ڈیل جو ہے نا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا جنگی جنون کچھ لوگوں نے کریٹ کر دیا کہ ایون پیس ڈیل کو بھی غداری اور اس کو کوئی جو ہے وہ ملک دشمنی کے مترادف سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ امن کی بات بھی کر رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غدار ہے، جنگ کی بات کیوں نہیں کرتا. تو اس سچویشن نے جا کے نا تو یہ ان دو ملکوں کے درمیان یہ جو سچویشن ڈیولپ کی اگر نہ ہوتی، پاکستان ریجنل بیسس پہ یا انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک پیس پیکٹ جو ہے وہ کنکلوڈ کر لیتا، جو بہت پہلے سے ہسٹوریکلی دیکھیں پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے اس کی پروپوزلز آتی رہی، اور خود ادھر سے بھی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایوب خان وغیرہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے تو پیس ڈیل سے بھی آگے بڑھ کے جو جوائنٹ ڈیفنس ٹیکٹک پروپوزل جو ہے وہ رکھ دی تھی. لیکن یہ سارے دعوے کرنے کے بجائے اگر آپ ایک پیس فل قسم کا ماحول کریٹ کر لیتے تو میرے خیال میں انڈیا بھی ممکن ہے جو ہے وہ یہ دھماکوں کی طرف نہ جاتا. آلدو کہ انڈیا کے والے کہتے ہیں کہ ہمارا چین کے ساتھ کمپٹیشن اور مقابلہ ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی بھی سچویشن نہیں تھی جس وقت کی یہ بات ہے، جو بعد میں صورتحال دن بدن خراب ہوتی چلی گئی. تو اس تناظر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں یا ہماری کنونشنل جو وار انڈسٹری ہے وہ بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ زبردستی امن اچیو کر لیں گے. تو یہ بہت بڑی بھول ہے. آپ یوکرین کی مثال دیکھ لیں، آلدو کہ رشیا کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن رشیا کو اس وقت جس طریقے سے انٹرنیشنلی گھیر دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہتھیار اس کے لیے فضول ہیں چونکہ وہ ان کو یوز نہیں کر سکتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ ہتھیار نہ ہوتے تو جو ویسٹرن بلاک ہے وہ حملہ کر دیتا. یہ پاسبلٹی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ یوکرین کی کانفلکٹ ہی کیوں شروع ہوا. تو اس لیے یہ ایک مینٹلٹی ہے
جو ہمیں بر صغیر میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ ہم بیک چینل ڈپلومیسی کریں یا فرنٹ چینل ڈپلومیسی کریں، اوپن ڈپلومیسی کریں، اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بر صغیر میں امن کا قیام جو ہے وہ لازم اور آخری حل ہے ہر چیز کا، خواہ آپ کے پاس کتنے بھی ہتھیار کیوں نہ ہوں۔ اور ان ہتھیاروں یا طاقت کے غرور سے نکل کے یا ایک دوسرے کو فتح کرنے کا جو خواب ہے وہ دیکھنے سے نکل کے، تو اگر آپ ریئل جو ہے وہ فرینڈشپ اور دوستی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہتھیاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ جو حکومت آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے تھی، چونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا۔ جب آپ حکومت سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری حقیقتیں مختلف نظر آنے لگتی ہیں اور بہت حقیقتوں کے قریب بھی آپ جانے لگتے ہیں، کہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ وار مونگرنگ جو ہے جو ہر حکمران آتے ہی شروع کر دیتا ہے۔ عمران خان ایک اچھا خاصا جو ہے وہ پرو پیس آدمی تھا اقتدار میں آنے سے پہلے، اور خصوصاً انڈیا کے حوالے سے اس کی ساری سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ون بائی ون، ون آفٹر انادر، وہ یہ کہتا تھا کہ انڈیا کو میں بہت سمجھتا ہوں اور انڈیا مجھے بڑا سمجھتا ہے اور میں کرکٹ کھیلتا ہوں، وہ جو ان کی کہانی ہے۔ تو جو ہی میں آیا تو آپ دیکھیں گے اس نے انڈیا میں کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ اٹ وڈ بی ویری ویری ڈیفرنٹ پاکستان، یو ول سی، ہمارے دور میں یہ نہیں ہوگا اور ہمارے دور میں پراکسی نہیں ہوگی اور ہمارے دور میں امن کے خلاف باتیں نہیں ہوں گی۔ لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ امن کے خلاف انہوں نے بات کی، جس کو انہوں نے تھوڑا سا منافقانہ ٹچ دیا۔ منافقانہ ٹچ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے جرت سے ہندوستان کی بات کرنے کے بجائے وہ آر ایس ایس کا چکر بیچ میں ڈال دیا، یعنی جس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں جی انڈیا کے خلاف تو نہیں ہوں، میں اصل میں آر ایس ایس کے خلاف ہوں، جو کہ جو بات وہ کر رہے تھے اس کا مطلب پھر وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف ہوں، کوئی دوسرا ملک جس نے پاکستان سے لڑنا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ جناب جو ہے عمران خان صاحب کا یہ جو ٹچ تھا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اچھے خاصا مائنڈ لے کے، بہت ہی کلیئر قسم کا مائنڈ لے کے جب اقتدار میں آتے ہیں تو آخر وہ کون سی قوت ہے جو آپ کا دماغ بالکل 90 ڈگری کے زاویے پہ موڑ دیتی ہے؟ کیا انویزیبل فورسز جو ہیں وہ آپ کو ایک ریڈ لکیر کھینچ کے دے دیتی ہیں کہ جناب آپ تو آگے، موسٹ ویلکم، لیکن یہ سرخ لائن ہے جس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، اور یہی بولی جو ہے وہ بولتے رہنا ہے۔ تو اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹینڈ اوپن لے لیتی ہے، یہ دیکھیں بیک چینل ڈپلومیسی کے تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں بھی باتیں چلتی رہی، بلکہ ایک آدھ دفعہ ایڈمٹ بھی کیا گیا، کوئی جو ہے وہ مشیر لیول پہ ادھر ادھر باتیں ان کی آپس میں ہوئی جو انہوں نے چھپا لی، چونکہ پبلک کے اندر وہ اینٹائی انڈیا ایک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس طرح اینٹائی امریکن سینٹیمنٹ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس طرح انڈوفوبیا بھی ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایکسیپٹ کریں، لیکن یہ بیک چینل ڈپلومیسی ان کے دور میں بھی ہوتی رہی۔